جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ بھائی کیا رمضان میں اپنی امی اور سسٹر کو تراویح پڑھا سکتی ہوں؟ وہ قرآن فلوئنٹلی نہیں پڑھ سکتی، پلیز پلیز ہاں رپلائی۔ جی ضرور پڑھائیں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ عورتوں کی امامت کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو مقرر کیا تھا، تو عورت کی امامت کر سکتی ہے، بالکل پڑھائیں جی، ضرور پڑھائیں۔ اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ عورت جب امامت کرے گی وہ اسی صف میں سینٹر میں کھڑی ہوگی، اپنی دائیں بائیں اور عورتوں کو کھڑا کرے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ عورت آگے ہوگی اور پیچھے وہ یعنی عورتوں کی صف ہوگی، بلکہ وہ اسی پہلی صف میں درمیان میں کھڑی ہوگی۔ جی نیکسٹ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا مرد و عورت کی نماز کی جماعت ایک ہی صف میں ہو جائے گی اگر درمیان میں صرف کپڑے کے پردے سے پردہ کیا ہو؟ نہیں جی نہیں ہوگی، بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ عورتوں کی صف آخری ہوگی، اس سے پھر قریب والی صف امام کے بچوں کی ہوگی اور پھر مردوں کی ہوگی، ایک صف میں نہیں ہو سکتی، ایک صف میں نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایک پوری ایک جگہ ہی علیحدہ بنائی ہوئی ہے نا عورتوں کے لیے آج کل پردے کے اعتبار سے، تو وہ پھر اجتہادی مسئلہ ہے، جس طرح میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ وہ بلڈنگ میں ایک پارٹیشن کر کے انہوں نے عورتوں کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، مردوں کو سائڈ، تو ظاہر ہے اس میں تو عورتیں پہلی صف میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن وہ صف علیحدہ سے صف شمار کی جائے گی کیونکہ وہ بلڈنگ ہی علیحدہ ہے، پریمیسز علیحدہ ہے اور مجبوراً ہے ظاہر ہے اس وجہ سے، تو اس طرح کے کیس میں تو ہو جائے گی۔ لیکن میں اس پردے سے یہ سمجھوں کہ شاید اور مرد کھڑے ہیں اور ساتھ ہی پردہ ہے ایک کپڑے کا ٹنگا اور ساتھ ہی عورتوں کی صف شروع ہو گئی ہے، وہ تو پھر کوئی بھی چھیڑخانی بھی کر سکتا ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اگر پردے سے مراد پوری پارٹیشن ہے پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر ہو جائے گی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے، اور عورت کی امامت کا طریقہ بتائیں۔ ہاں جی، یہ مسئلہ جو ام ورقہ والی حدیث موجود ہے جی صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد کے اندر، کہ ان کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی، اور وہ آج کل غامدی صاحب کا بھی کلپ، شکر ہے غامدی صاحب کا نام نہیں لیا، غامدی صاحب کچھ کرتے ہیں تو وہ مجھے وکالت کرنی پڑتی ہے، تو میں کسی کا وکیل نہیں ہوں۔ ان کی آدھی بات درست ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے، لیکن کس کی؟ اپنے گھر والوں کی اور عورتوں کی۔ اگر ان کے گھر میں، یعنی ظاہر اس وقت نیا نیا اسلام پھیلا تھا، گھر میں لوگوں کو قرآن ہی کم آتا تھا، اگر کوئی ایک عورت زیادہ بڑی عالمہ ہے، اس کے خامد کو اتنا علم نہیں ہے دین کا، نہ قرآن اسے زیادہ آتا ہے، تو وہ اگر گھر میں امامت کر لیتی ہے محرم کے اندر ہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کر سکتی ہے امامت۔ لیکن اگر آپ کہیں گے عورتوں کو امام مسجد بنانا شروع کر دیں ہم، تو یہ تو بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ امت کا اجماع ہی نہیں سے ٹرانسفر کر رہا۔ ویسے تو یعنی غامدی صاحب ہر چیز میں عملی تواتر اجماع کو لیتے ہیں، ادھر اجماع کہاں بھول گئے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ مرد ہی ابھی تک امامت کرواتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت نہیں بنائی ہے، کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے۔ عورت کس طریقے سے مطلب مسجدوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے قرآن پاک میں، عورت کے زیور کی چھنکار باہر سنائی نہ دے۔ نبی کی بیویوں سے زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، ان کو کہا گیا کہ تم کوئی لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا، کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی اسکینڈل چلانا شروع کر دے، تو بات سختی کے ساتھ کرو، پردے میں کرو۔ جب یہ ہے تو اسلام کے تو مزاج میں، جو غامدی صاحب کے اپنے استاد امین احسن اصلاحی صاحب جو کہتے ہیں مزاج رسول، تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ عورت امامت نہیں کروائے گی۔ تو میرا مسئلہ نمبر 161 بھی ہے 2 گھنٹے کا، عورتوں کے پردے کے احکام، عورتیں اذان دے سکتی کہ نہیں، اقامت کر سکتی کہ نہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور طواف کعبہ میں وہ 3 چکروں میں رمل کریں گی کہ نہیں، صحیح کے دوران دوڑیں گی کہ نہیں، یہ سارے مسائل میں نے اس حوالے سے کور کیے ہیں۔ تو عورت امامت کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کی اگر وہ قرآن زیادہ جانتی ہے، البتہ پبلکلی نہ جائے، ظاہر ہے اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، اور عورتوں کی امامت کروائے اس میں تو اجماع امت ہے۔ لیکن اس میں پھر جو ہے وہ میں نے اس میں میرا کلپ بھی دادا سے ریکارڈڈ ہے کہ اس میں وہ پھر وہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، وہ آگے سے علیحدہ سے نہیں کھڑی ہوگی، اسی صف کے اندر کھڑی ہوگی، امامت کروائے۔ باقی یہ جو آج کل امریکہ اور یورپ میں فتنہ ہے کہ یہ آگے عورتیں کھڑی ہیں، پھر وہ ویڈیوز بھی بنوا رہی ہیں پیچھے، یعنی ایک عورت کی آواز اگر خوبصورت ہے تو وہ مرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی میں گھوم رہے گا، وہ نماز انہیں کھیت مٹی پڑھنی ہے۔ پھر عورتوں کے ساتھ نیچرلی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں، نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں، تو پھر وہ کسی پیچھے اور مرد کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرے گی، مطلب پاسبل نہیں ہے نا۔ تو یعنی یہ اسلام کے کلچر میں نہیں چیز بیٹھتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پبلکلی آ کے امامت کریں۔ گھر کے اندر اگر وہ صرف محرم رشتہ داروں میں امامت کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
جواز اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ جی وہ مردوں کی امامت کروائے اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیا جائے، تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے۔ میرے نزدیک یہ امت کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے، یہ بدعت ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ علی بھائی اس میں ضمن ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے تو اعتراض اٹھایا جاتا ہے اصل میں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ گھر والوں کی امامت کروا سکتی ہے عورت، اس میں اس کے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کا خاوند جیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو لیکن حدیث میں الفاظ ہے شیخن کبیرہ، اور اس میں بھی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے پیچھے نہیں پڑھی، اس کا ذکر نہیں ہے کیا، یعنی جو ایک حدیث میں الفاظ ہے شیخن کبیرہ، یعنی کہ بہت ہی ضعیف آدمی تھا جن کو مؤذن مقرر کیا تھا، انہوں نے نماز پڑھی یا ام ورقہ کے پیچھے یا نہیں، یہ اس حدیث میں نہیں۔ چلے وہ دار حق کے الفاظ ہیں، وہ ہو سکتا ہے شیخن کبیر ان کا رشتہ دار ہی ہو کوئی، ان کا ہی کوئی، یعنی اس زمانے کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو آپ سمجھ نہیں سکتے، جہاں پہ میرے بھائی 5-6 سال کا معاذ ابن جبل امامت کروا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا قرآن کسی کو نہیں آتا تھا نا۔ تو آج کے حالات و واقعات میں آپ دیکھیں چیزوں کو سمجھنا، اس وقت نیا نیا اسلام آ رہا تھا، لوگ چیزیں سیکھ رہے تھے۔ اب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ بچے کی بچپن سے تربیت ہوئی ہے، اس وقت نیا نیا اسلام آیا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ لرن کر رہے تھے، پھر آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرنا۔ تو آپ ان حالات و واقعات میں بھی چیزوں کو لے کے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، اس کے بعد جب اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے نا، جو چیز اسٹیبلش ہوگی وہ ایز اے دین، ایک اسپیسیفک کیس سے آپ یہ معاملہ نہیں لے سکتے، وہ اسٹیبلش تو میں بتا رہا ہوں اجماع ہے، ہمیں دکھائیں نا، مطلب کہ ایک روایت کو لے کے آپ اجماع کو، میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی ہو اور اجماع امت سے ٹکرا رہی ہو، وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی، وہ منسوخ تصور کی جائے گی اور اجماع امت کو دی جائے گی۔ اور یہاں پہ تو کلیئر بھی کوئی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایک ام ورقہ کی ایک اکلوتی جو وہ غریب حدیث کو لے کے تو آپ پورے اجماع کا انکار کرنا شروع کر دیں۔ اجماع امت اور عملی تواتر کو تو غامدی صاحب خود جو ہے حدیث کے اوپر پرائرٹی دیتے ہیں، حدیث کیا وہ تو حدیثوں کے اوپر پرائرٹی دے دیتے ہیں، اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے ہماری، وہ مین سٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایمبیگوس ہے، مبہم ہے، اور میں نے بتا دیا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ دار حق کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد احاطہ ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مطلب اور کوئی قرآن کا علم والا بندہ ہی موجود نہ ہو، تو وہ اپنے محرم لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، تو اس طریقے سے نہیں یہ معاملات۔ رزلٹ نکالنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ دلیل چاہیے ہوتی ہے، کیا سرائیوں سے تو آپ کچھ سے کچھ رزلٹ نکال دیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سی بات لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی اے ہو گیا ہوگا، جس طرح ہمارے وہ اہل حدیث بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے تو آپ فوراً چلے گئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پھر آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، میں جنبی تھا، غسل فرض تھا مجھ پہ، میں غسل کرنا بھول گیا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے، یعنی آپ اسی حالت میں آ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ تو اس سے اہل حدیث نے پتہ کیا رزلٹ نکالا ہے، کہتے ہیں اس سے پتہ چلا آپ نے ننگے ساتھ نماز پڑھائی ہے۔ یار بالوں میں سے اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو وہ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہ بھی تو کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر تھے، وہ قطرے تو ٹپکیں گے کیونکہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی اور زلفیں یہاں تک ہوتی ہیں، تو آپ نے پگڑی بھی پہنی ہو تو بال پانی یہاں سے ٹپک رہا ہوگا، یہاں سے تو نہیں ٹپک کے ایسے گر رہا تھا۔ واٹ نانسنس دس، یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کیا رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ رزلٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے، خود کیا سرائی نہ کریں، تو یہ بالکل بیوقوفی ہے، نان سینس کہتے ہیں بیوقوفی کو، بیوقوفی ہے اس طرح کے رزلٹ نکالنا۔